بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، قرآن اور میڈیکل سائنس کے پہلے 9 موضوع میں مکمل کر چکا ہوں۔ میرا پہلا موضوع تھا تخلیق انسانی، میرا دوسرا موضوع تھا شراب، میرا تیسرا موضوع تھا مردار، خون اور سور کے گوشت کی حرمت، میرا چوتھا موضوع تھا روزہ، میرا 5واں موضوع تھا شہد، میرا 6واں موضوع تھا ماں کا دودھ، میرا 7واں موضوع تھا پین ریسیپٹرز، میرا 8واں موضوع تھا فنگر پرنٹس، اور میرا 9واں موضوع تھا پانی۔ آج میں اپنے 10ویں موضوع سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اور میرا 10واں موضوع ہے بڑھاپا۔ ناظرین، شروع میں نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 68 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، فرمایا اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر الٹا دیتے ہیں، تو کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے؟ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جسے بوڑھا کر دیتے ہیں اس کی خلقت میں کمزوری کر دیتے ہیں۔ ناظرین، انسان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں بڑھاپے میں بہت کمزور ہو جاتی ہیں، یہ عام مشاہدہ ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس بھی اس بات کی تائید کرتی ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق اگر انسان کو کوئی بیماری نہ بھی ہو تب بھی بڑھاپے کی وجہ سے انسان کے جسم کا ہر حصہ متاثر ہوتا ہے۔ مثلا انسان کا دماغ سکڑ جاتا ہے اور اس کی یادداشت آہستہ آہستہ جاتی رہتی ہے، اسے نئی باتیں یاد کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ پھر اس کے خون کی نالیاں سخت ہو جاتی ہیں، اور اگر اسے بلڈ پریشر کا مرض بھی ہو تو فالج ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس طرح انسان کی بصارت اور اس کی سماعت متاثر ہوتی ہے، انسان کو دل کی بہت سی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، انسان کو پھیپھڑے کی بہت سی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، پھر انسان کو معدے کی بہت سی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اس کو ہر وقت قبض کی شکایت رہنی شروع ہو جاتی ہے، انسان کے جسم کے سارے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، اس کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اور اس طرح جسم کے سارے حصے آہستہ آہستہ اپنا کام کرنا چھوڑتے جاتے ہیں۔ ناظرین، بڑھاپے میں انسان کی دماغی حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 70 میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، فرمایا اللہ ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر وہی تمہیں مارے گا، اور تم میں سے ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ کچھ نہیں جانتے۔ ناظرین، تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہی الفاظ سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں بھی آئے ہیں۔ وہاں یہ فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ ناظرین، یہ وہی حالت ہے جسے میڈیکل کی اصطلاح میں ڈیمنشیا کہتے ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ڈیمنشیا ہونے کی پرسنٹیج بھی بڑھتی جاتی ہے۔ مثلا 55 سال سے پہلے ڈیمنشیا ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ 65 سال کی عمر میں تقریباً 10% لوگ اس کنڈیشن سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ 80 سال کی عمر میں تقریباً 20% لوگ اس کنڈیشن سے دوچار ہو جاتے ہیں، اور 100 سال کی عمر میں 70% لوگ اس حالت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ہوتا یہ ہے کہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کا دماغ سکڑتا جاتا ہے، اس کے خون کی نالیاں سخت ہوتی جاتی ہیں، اور اگر انسان کو بلڈ پریشر بھی ہو تو برین ہیمریج ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی یادداشت ختم ہوتی جاتی ہے، اسے نئی باتیں یاد کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ پھر ناظرین، انسان کی زندگی کے عام روٹین کے کام بھی بہت متاثر ہوتے ہیں، اور اسے لوگوں کی پہچان کرنا مشکل ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ اپنی بیوی اور بچوں کو ہی نہ پہچانے۔ پھر ناظرین، ایسے شخص کے مزاج میں بھی بہت تبدیلی آ جاتی ہے، کبھی تو وہ اتنے چڑچڑے ہو جاتے ہیں
کہ پوری فیملی کو مشکل پیش آتی ہے، اور کبھی وہ اتنے ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلنا اور لوگوں سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر راستہ بھول جاتے ہیں۔ مثلا ایسے لوگ جو کئی سالوں تک کسی ایک خاص راستے پہ سفر کرتے ہیں، عمر کے اس حصے میں آ کر اس حالت میں وہ راستہ بھی بھول جاتے ہیں۔ اور پھر کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ خود ہی اپنے آپ کو کمرے میں یا باتھ روم میں بند کر لیتے ہیں۔ ناظرین، یہی وہ عمر ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پناہ مانگی تھی۔ اب ناظرین، میں اپنے 11ویں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میرا 11واں موضوع ہے بولنے کی صلاحیت یعنی اسپیچ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 سے 4 میں فرماتے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ فرمایا، رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ ناظرین، ان 4 آیات میں 4 بہترین چیزوں کا بیان ہوا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بہترین نام ہے الرحمن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو بھی علم سکھایا اس میں سے بہترین علم ہے قرآن۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیقوں میں سے بہترین تخلیق ہے انسان، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتوں میں سے بہترین صلاحیت ہے بیان، یعنی بولنے کی طاقت، بولنے کی صلاحیت۔ ناظرین، بظاہر بولنا تو بہت معمولی بات لگتا ہے، لیکن اگر آپ اس کی فزیولوجی پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ ایک انتہائی کمپلیکس پروسیجر ہے، یہ انتہائی پیچیدہ عمل ہے۔ ناظرین، اس بات کو اس طرح سمجھیے کہ 3 اجزاء اگر بیک وقت صحیح طریقے پہ کام کریں تو انسان بول سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اس میں سے پہلا جز ہے دماغ اور اس کے وہ حصے جو بولنے کے لیے مختص ہیں۔ دوسرا جز ہے منہ اور منہ کے حصے، یعنی ہونٹ، گال، زبان اور تالو وغیرہ۔ اور تیسرا جز ہے ہمارا گلا، اور گلے میں بھی وہ حصہ جو آواز پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آتی ہیں دماغ کی طرف۔ ناظرین، ہمارے دماغ کا ایک بہت بڑا حصہ صرف بولنے کے لیے مختص ہے، اور پھر اس کے آگے کئی حصے ہیں۔ مثلا انسان بول چال اپنے کانوں سے سنتا ہے، اور یہ بول چال دماغ کے اس حصے میں جاتی ہے جو سننے کے لیے مختص ہے۔ خاص میڈیکل کی اصطلاح میں اسے ورنکیز ایریا کہا جاتا ہے۔ یہی حصہ لکھنے اور پڑھنے کے لیے بھی مختص ہے۔ بول چال میں جتنی ضروری باتیں ہوتی ہیں، یہ حصہ ان میں سے تمام باتوں کو دماغ کے ایک اور حصے میں محفوظ کر لیتا ہے، اور اس حصے کو وربل میموری ایریا کہا جاتا ہے۔ اگر یہ ورنکیز ایریا جو سننے کے لیے مخصوص ہے، اگر یہ حصہ متاثر ہو جائے تو انسان بول تو سکتا ہے لیکن وہ بات سمجھ نہیں سکتا، نہ ہی لکھ سکتا ہے نہ ہی پڑھ سکتا ہے۔ پھر ناظرین، انسان کے بولنے کے لیے دماغ کا ایک اور حصہ مخصوص ہے جسے بروکاز ایریا کہتے ہیں۔ اگر دماغ کا یہ حصہ متاثر ہو جائے تو انسان سمجھ تو سکتا ہے، وہ لکھ بھی سکتا ہے، وہ پڑھ بھی سکتا ہے، لیکن بول نہیں سکتا۔ پھر ناظرین، یہ دونوں حصے یعنی ورنکیز ایریا اور بروکاز ایریا یہ آپس میں ایک خاص کنیکشن کے ذریعے ملے ہوتے ہیں۔ اگر یہ کنیکشن یہ خراب ہو جائے یا یہ متاثر ہو جائے تو انسان بول بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، لیکن وہ کوئی ایک چیز بار بار دہرا نہیں سکتا۔ پھر ناظرین، دماغ کا ایک اور بہت اہم حصہ ہے جسے سیریبیلم کہا جاتا ہے۔ یہ حصہ ساری گفتگو کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے۔ اگر یہ حصہ متاثر ہو جائے تو انسان کی بول چال بہت آہستہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں منہ کی طرف۔ ناظرین، منہ کے تمام حصے آواز کے صحیح اتار چڑھاؤ اور الفاظ کے صحیح تلفظ کے لیے بہت اہم ہیں۔ ہمارے ہونٹ، ہماری زبان، تالو اور گال وغیرہ، اگر ان میں سے کوئی حصہ متاثر ہو جائے تو الفاظ کا تلفظ بگڑ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں گلے کی طرف۔ ناظرین، ہمارے گلے کا ایک خاص حصہ ہے جسے خاص میڈیکل کی اصطلاح میں لیرنگس کہا جاتا ہے۔ یہ خاص حصہ آواز پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ حصہ متاثر ہو جائے تو آواز پیدا نہیں ہوگی اور انسان بولنے سے معذور ہو جائے گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کبھی گلا خراب ہو تو انسان کی آواز، اس کی بولنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ میں نے جتنے بھی جز بیان کیے ہیں، یہ تمام جز بیک وقت اگر صحیح کام کریں تو انسان بول سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اب ناظرین، ایک اور بات پر بھی غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے، اس کا بہترین استعمال کیا ہے؟ ناظرین، اس کا بہترین استعمال یہ ہے کہ انسان اپنی اس صلاحیت کو قرآن ہی کے لیے استعمال کرے،
قرآن ہی پڑھے، قرآن ہی سمجھے، قرآن ہی سمجھائے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ ناظرین، یہاں پہ میرا 11واں موضوع بھی مکمل ہوا۔ اب میں قرآن اور میڈیکل سائنس کے 12ویں اور آخری موضوع کی طرف آتا ہوں، اور میرا یہ موضوع ہے ایڈز اور اسلام۔ محترم ناظرین، ایڈز اس وقت پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہ وہ مرض ہے جس نے اس وقت پورے گلوب کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک مرض ہے جو ڈائگنوز ہونے کے بعد صرف 20 ماہ میں انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، اور بدقسمتی سے ابھی تک اس مرض کا علاج بھی دریافت نہیں کیا جا سکا۔ اس وقت جو علاج مہیا ہے وہ بہت مہنگا بھی ہے اور وہ اتنا افیکٹو بھی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ مرض ایک انتہائی خطرناک وائرس جسے HIV کہتے ہیں اس سے ہوتا ہے۔ HIV یعنی ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 30 ملین افراد HIV سے متاثر ہیں، اور ان میں سے تقریباً 3 ملین افراد یعنی 30 لاکھ افراد ایڈز کے مرض سے دوچار ہیں۔ صرف انگلینڈ میں ہر سال تقریباً 2400 افراد اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ناظرین، ایڈز کا مرض 15 سے 50 سال کی عمر کے افراد میں زیادہ ہے، اور یہ وہ ایج گروپ ہے جو کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈز کیسے پھیلتی ہے۔ ناظرین، ایڈز بنیادی طور پہ 3 ذریعوں سے پھیلتی ہے۔ سب سے پہلے ہے سیکشول کانٹیکٹ یعنی جنسی ملاپ سے، دوسرا ہے ورٹیکل ٹرانسمیشن یعنی متاثرہ ماں سے بچے کو، اور تیسرا ہے پیرنٹل روٹ یعنی خون کے ذریعے سے۔ ناظرین، 75% سے زیادہ ایڈز سیکشول کانٹیکٹ کے ذریعے پھیلتی ہیں، اس میں ہم جنس پرستی بھی شامل ہے۔ ناظرین، 1981 میں امریکہ میں سب سے پہلے ایڈز جن لوگوں میں ڈائگنوز ہوئی وہ ہم جنس پرست مرد تھے، یعنی دے ور ہوموسیکشولز۔ ناظرین، امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں 1980 کی دہائی میں ایڈز پھیلنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہم جنس پرستی تھی، اور جبکہ 1990 کی دہائی میں اور اس وقت سے لے کے اب تک نارتھ امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ہول افریقہ، ان سب میں ایڈز پھیلنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے فیمیل سیکس ورکرز یعنی طوائفیں۔ اور اوپر سے ناظرین، ٹریجڈی یہ ہے کہ جسم فروشی کو اب ایک باقاعدہ باعزت پیشہ تسلیم کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، ان اعداد و شمار سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن ممالک میں جنسی بے راہ روی ہے وہاں پہ ایڈز کا مرض سب سے زیادہ ہے۔ یہاں پہ ناظرین، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی سنانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن قوموں میں زنا کی کثرت ہو جائے وہاں وبائیں پھوٹ پڑتی ہیں۔ ناظرین، مغرب میں اور باقی دنیا میں ایڈز پھیلنے کے باقی دونوں ذریعے یعنی متاثرہ ماں سے بچے کو اور خون کے ذریعے، ان دونوں ذریعوں پہ تو کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے، لیکن ایڈز پھیلنے کے سب سے بڑے ذریعے یعنی سیکشول کانٹیکٹ والے ذریعے پہ قابو پانے کے لیے ان کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن اس ضمن میں سب سے زیادہ زور سیف سیکس پہ دیا جاتا ہے، لیکن اس سے بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ حاصل کرنے کی کوئی امید نہیں۔ ناظرین، اس مختصر سے تعارف کے بعد اب میں اسلام کی تعلیمات کی طرف آتا ہوں۔ ناظرین، اسلام کے اندر وہ تمام اصول موجود ہیں جو ایڈز کے اس سب سے بڑے ذریعے کو قابو کر سکتے ہیں اور ایڈز روکنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ ناظرین، ابھی میں جو اصول بیان کروں گا ان کی ترتیب تو آگے پیچھے ہو سکتی ہے، بہرحال میں نے اپنی سے ایک کوشش کی ہے کہ یہ تمام اصول ترتیب وار بیان کروں۔ اب میں آتا ہوں سب سے پہلے اصول کی طرف۔ ناظرین، اسلام کے اندر عورت کو پردے کا پابند کیا گیا ہے، اور اسلام کے اندر کوئی 1 یا 2 پردے نہیں، کل 4 طرح کے پردے ہیں۔ سب سے پہلا پردہ ہے پورے معاشرے میں پردہ۔ اسلام کے اندر عورت اور مردوں کا علیحدہ علیحدہ دائرہ کار متعین کیا گیا ہے۔ اسلام کے اندر مخلوط معاشرے کی گنجائش نہیں، یعنی دیر از اے سیگریگیشن آف سیکسز۔ پھر دوسرے نمبر پہ عورت کے لیے 4 دیواری کا پردہ ہے، اور عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ اگر کوئی عورت مجبوری کے تحت اسے گھر سے نکلنا بھی پڑتا ہے تو حجاب کا حکم ہے، یعنی غیر محرموں سے پردہ، جس میں عورت اپنا سارا جسم چھپا کے گھر سے باہر نکلے گی۔
اور پھر چوتھے نمبر پہ گھر کے اندر کا پردہ ہے، یعنی جسے ستر کہتے ہیں، یعنی جب عورت محرموں کے سامنے آئے گی تو ستر میں آئے گی، ستر میں سارا جسم عورت چھپائے گی سوائے تین چیزوں کے، یعنی ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے۔ تو گویا اسلام کے اندر یہ چار طرح کے پردے ہیں۔ پہلا پردہ ہے پورے معاشرے میں، پھر پردہ ہے گھر کی چار دیواری کا، پھر غیر محرموں کے سامنے حجاب کا حکم ہے، اور پھر محرموں کے سامنے ستر کا حکم ہے۔ یہ چار طرح کے پردے ہیں اسلام کے اندر، اور اس سے آگے کا معاملہ صرف خاوند کے ساتھ مخصوص ہے۔ ناظرین، ہمارے یہاں پہ پردے کے بارے میں کافی مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہیں اور اس کے بارے میں کافی بحث و مباحثے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی اصل حکمت کی طرف بہت کم توجہ ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پردے کی حکمت کے بارے میں بھی کچھ عرض کروں۔ ناظرین، عورت اور مرد کے درمیان بڑی شدید کشش ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید نے تو اس بات کو بہت کھول کے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ فرمایا مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چپائے اور کھیتی۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں ان چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے جو طبعی طور پہ انسان کو پسند ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی محبت انسان کی فطرت کے اندر رکھ دی گئی ہے، اور ان میں سے سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات کو مزید کھول کے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی ایک حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبب الی النساء والطیب، فرمایا عورت اور خوشبو مجھے محبوب ہیں۔ ناظرین، گویا مرد اور عورت کے درمیان بہت زبردست اٹریکشن ہے، بہت زبردست جنسی کشش ہے۔ یہ جذبہ فی نفسہ ہی برا نہیں اگر شریعت کے دائرے کے اندر رہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نیک عورت کو بہترین متاع قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، فرمایا دنیا کی سب سے بہتر متاع نیک عورت ہے۔ گویا ناظرین، انسان کے اندر جو یہ جذبہ رکھا گیا ہے اپوزٹ سیکس کے لیے، یہ فی نفس ہی برا نہیں ہے۔ عورت کے اندر مرد کی اٹریکشن ہے اور مرد کے اندر عورت کے لیے اٹریکشن ہے۔ یہ جذبہ جب تک شریعت کے اندر رہتا ہے تو اس جذبے کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ اس لیے عورت کو پردے میں رکھنے کی بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ کسی مرد کی غیر محرم عورت پر نگاہ نہ پڑے، اور اس کی ساری اٹریکشن اور اس کی ساری کشش اپنی بیوی ہی کے لیے رہے، اور بیوی کی ساری اٹریکشن اپنے خامد کے لیے رہے۔ یہی عورت اگر پردے سے باہر آ جائے تو مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ ناظرین، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ترکت بعد فتنة اضر علی الرجال من النساء، فرمایا میرے بعد جو فتنے رونما ہوں گے ان میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے۔ چنانچہ ناظرین، یہ پہلا اصول مکمل ہوا۔ اب میں آتا ہوں اسلام کے دوسرے اصول کی طرف، اور وہ یہ کہ مرد اور عورت ان دونوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں یہ حکم پہلے مردوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، فرمایا مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے، اور لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے۔ ناظرین، ہمارے یہاں عورتوں کی طرف سے اکثر یہ اعتراض سننے کو ملتا ہے کہ اسلام میں عورتوں پر اتنی پابندی کیوں ہے اور مردوں پر کوئی پابندی کیوں نہیں۔ ایسی عورتوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ نور کی ان آیات پہ غور کیجیے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں پہلے یہ حکم مردوں کو دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور پھر ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ پھر آگے سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں یہی حکم عورتوں کو دیا جا رہا ہے۔ فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ
یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمورہن علی جیوبہن۔ فرمایا مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور وہ اپنی زینت ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں میں اپنی اوڑھنیوں کے بکل مارے رہیں۔ ناظرین، یہ ہوا دوسرا اصول۔ اب میں اسلام کے تیسرے اصول کی طرف آتا ہوں۔ ناظرین، اسلام کا تیسرا اصول یہ ہے کہ شادی کی تاکید کی گئی ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جنسی جذبہ فی نفس ہی برا نہیں ہے اگر یہ شریعت کے دائرے کے اندر رہے، اس لیے اسلام کے اندر شادی کی تاکید کی گئی ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، یعنی نکاح کرنا میری سنت ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 کی روشنی میں ایک مسلمان مرد بیک وقت 4 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی جان لیجئے کہ 4 عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے، حکم نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد نکاح کرنے کی بھی تاکید کی۔ اب ناظرین، میں آتا ہوں چوتھے اصول کی طرف، اور وہ یہ کہ اسلامی معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کی بڑی سختی سے ممانعت ہے، کیونکہ اس سے جنسی جذبات میں ہیجان پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرمایا جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔ اب میں آتا ہوں ناظرین 5ویں اصول کی طرف۔ ناظرین، زنا کی طرف جانے والے تمام راستے جب بند کر دیے گئے تو اب زنا کے بارے میں فرمایا کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی زنا کرنا تو دور کی بات، فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس سلسلے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ فرمایا اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور بری راہ ہے۔ ناظرین، اب میں آتا ہوں چھٹے اصول کی طرف۔ ناظرین، اسلام کی ان تمام پابندیوں کے بعد بھی اگر کوئی شخص زنا کرے تو اسلام کے اندر اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو ان کو سریعام 100 کوڑے مارنے کی سزا ہے، اور اگر کوئی شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو ان کو رجم کرنے کی سزا ہے۔ یہاں ناظرین میں یہ بات بھی بیان کر دوں کہ ایسا معاشرہ جہاں پہ آپ نے زنا کی طرف جانے والے راستوں پر تو کوئی پابندی نہیں لگائی اور زنا کی صرف سزا نافذ کر دی ہے، تو اس سے کوئی اچھا نتیجہ نکلنے کی امید نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے زنا کی طرف جانے والے راستوں پر پابندی لگائی جائے اور پھر زنا کی سزا کو نافذ کیا جائے۔ اب میں آتا ہوں ناظرین 7ویں اصول کی طرف، اور وہ یہ کہ اسلام کے اندر ہم جنس پرستی حرام ہے۔ قرآن سے ثابت ہے کہ قوم لوط کو اس جرم کی پاداش میں عذاب دیا گیا۔ اور 8واں اصول یہ ہے کہ اسلام کے اندر ہر قسم کا نشہ حرام ہے۔ ناظرین، اسلام کے یہ وہ اصول ہیں جن پہ عمل کر کے نہ صرف ایڈز پہ قابو پایا جا سکتا ہے بلکہ معاشرے میں سے اور بہت سی برائیوں کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ اصول کوئی تھیوریٹیکل اصول نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کر کے دکھایا تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن اور میڈیکل سائنس کے میرے پورے 12 موضوع مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں میں اپنی کنکلوڈنگ سپیچ کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے تمہاری آزمائش کریں گے، حالانکہ اسے خوب معلوم ہے جس طرح تم میں سے کوئی سونے کو آگ پر تپا کر آزماتا ہے، تو تم میں سے کچھ تو خالص سونے کی طرح نکلیں گے۔ یہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچایا، اور کچھ لوگ ایسے نکلیں گے جیسے کالا سونا، وہ سونا جس کے ساتھ گند ملا ہوا ہو۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو فتنوں میں پڑ گئے ہوں گے۔